زندگی کو اگر کوئی بندہ سمجھنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تقدیر اور تدبیر کے چکر کو سمجھ لے، کسی دوسرے کو سمجھانے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے۔ دوسروں کو سمجھانے کے لیے اگر کیا جائے تو منع ہے، مکروہات میں سے ہے، فساد برپا کرتا ہے اور اینڈ لیس ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو سمجھانا ہوتا ہے، اپنے لیے یہ نالج حاصل کرنا ہوتا ہے کہ تدبیر میں تقدیر میں آخر فرق کیا ہے، میری تدبیر کی انتہا کیا ہے، تقدیر کی ابتدا کیا ہے، یہ سارے پروسیس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے۔ ایک وقت تھا جب میں نے ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اپنی زندگی کا سکین کرنا شروع کر دیا تھا، بہت تھوڑے عرصے کے لیے۔ اب میں نے تو دیکھ لیا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اپنے سچ تک پہنچنے کے لیے بھی اگر خود کو دیکھے گا پوری سچائی کے ساتھ، تو وہ دیکھے گا اور ضرور دیکھے گا کہ اس کی سوچ پہ بھی اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، سب آٹو پائلٹ پر ہوتا ہے، سب کچھ خود بخود ہو رہا ہوتا ہے۔ اور جب انسان کو یہ نظر آ جاتا ہے نا کہ یہ سب کچھ خود بخود ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس میں جسے کہتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دیکھنے میں ایسے لگتا ہے جیسے یو آر دا مین کریکٹر، یو آر دا مین اسٹیک ہولڈر، ایوری تھنگ از ریوالونگ اراؤنڈ یو مائی ڈیئر، بٹ نو سر، آپ اس پوری کہانی میں ہیں ہی نہیں۔ غور کریں گے جب اپنی ہر سوچ کی جب روٹ دیکھیں گے، میرے باپ، میری ماں، میری دنیا، میرا اللہ، میری کتابیں، میرا اسکول، میرا کلچر، میری دنیا، میرا یہ سب کچھ، یہ جو میرا ہو رہی ہے نا، یہی سٹوری ہے نا ساری، میرے کی سٹوری ہے۔ اس میرے میں یہ میں کدھر ہے؟ غور کریں گے تو ہے ہی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے۔ آئیڈیا ہے ایک، ایسے لگتا ہے اینیمیشن میں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے سب کچھ میرا ہے، میرے لیے ہے، لیکن جب غور کر کے دیکھتے ہیں تو میں کہیں پہ ہے ہی نہیں، ایک ایلوژن ہے، متاع الغرورہ کہہ دیا ہوا۔ جب بندے کی عقل درست ہوتی ہے تو پھر بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے توفیق دے دے، میرا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، میرے تو پلے ہی کچھ نہیں ہے، میرے پلے تو میرا خیال بھی نہیں ہے، میرا تو ہونا ہی عین نہ ہونا ہوا ہے۔ اور پھر انسان پکارتا ہے میرے رب تو میرے خیال کا بھی رب ہے، تو میری سوچ کا بھی رب ہے۔ بات یہاں سے آگے بڑھ جاتی ہے کہ تو ہمارے سانسوں کا بھی رب ہے، نہ بات یہاں سے بہت آگے چلی جاتی ہے۔ اور پھر انسان اللہ سے دعائیں کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے اچھا نیک خیال دے، مجھے توفیق عطا فرما، مجھے سمجھ دے، مجھے علم دے، مجھے عقل دے، مجھے رستہ دکھا۔ بیکاز اسے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بلائنڈ ہے، روبوٹک ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ انسان یہ جان جاتا ہے کہ وہ محض ایک مخلوق ہے۔ اب بات سیدھی ہو جاتی ہے، بالکل سیدھی ہو جاتی ہے۔ بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ جب تک وہ یہ سمجھے گا کہ وہ خود کر رہا ہے، سب کچھ اسی کے نام لگا ہوا ہے، جب تک وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ کر رہا ہے تو نام بھی اسی کا لگا ہوا ہے، حساب بھی اس نے ہی دینا ہے۔ تو میں کہتا ہوں پھر توبہ کس بات کی کرتا ہے انسان، پھر دعا کس بات کی مانگتا ہے انسان، پھر روتا کس لیے سجدوں میں گر کے؟ خود کر رہا ہے نا تو کر لے، نیک ہو جائے، جہنم سے بچ جائے، حادثے سے بچ جائے، موت سے بچ جائے، اولاد اپنی مرضی کی لے لے، دولت کما لے، بیماری سے بچ جائے۔ جو انسان کرنا چاہتا ہے اگر سب کچھ خود ہی کر رہا ہے تو پھر کر کیوں نہیں لیتا؟ بندہ پھر کہتا ہے کہ یا اللہ ہو تو میرے ہاتھوں سے ہی رہا ہے، میں ہی کر رہا ہوں، لیکن پھر یہ ہونا جو ہے یہ عین میری مرضی کا ہونا کیوں نہیں ہو جاتا؟ پھر یہ ناکامی کیوں ہے؟ پھر یہ ملال مجھے کیوں آتے ہیں، رنج مجھے کیوں آتے ہیں، ذلت اور شکستیں اور رسوائیاں، یہ میرے ساتھ بے وفائیاں، یہ مجھے روگ کیوں لگ جاتے ہیں؟ پھر بندہ غور کرتا ہے کہ اگر میں خود ہی اپنے آپ کو چلا رہا ہوں تو میں جس راہ پہ چاہوں چل کیوں نہیں پڑتا؟ اگر ہدایت کے راستوں پہ انسان خود چل سکتا ہوتا تو اللہ یہ کیوں کہتا کہ ہدایت میں دوں گا؟ غور کرو اللہ کے بندو، انسان خود کو نہیں چلاتا، اس کا پیدا کرنے والا اس کو چلاتا ہے۔ اور پھر بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے جو لگتا ہے میں کر سکتا ہوں، جو میری لمیٹڈ انٹلیکٹ میں اینالائز کرنے کے بعد سولوشن میری سمجھ میں آتا ہے، جو ایکشن کرنے کا خیال میرے سامنے آتا ہے، میں یس یا نو میں سے جو چوائس کرنا مجھے بہتر لگتا ہے وہ میں کر لیتا ہوں، اور اس کے بعد جو رزلٹ نکلتا ہے اس پہ میرا کنٹرول نہیں ہے، کیونکہ تھاٹ کے اندر سے، تھاٹ ایک تدبیر ہے، عقل کے نام پہ سوچ ایک تدبیر ہے، انالیٹیکل ہے نا، تو تدبر ہے، تدبیر کرتا ہے۔ یہ اس تدبیر کے نتیجے میں جو ایکشن اپیئر ہوتا ہے، مینیفیسٹ ہوتا ہے، اللہ کی طاقت دیکھیں، کبریائی صرف اسی کو روا ہے، وہ اس ایکشن میں رزلٹ کے نام پہ تقدیر کو رونما کر دیتا ہے، وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ کوشش جاری ہے، لیکن بات چونکہ سمجھ میں آ گئی ہے تو دعا جاری کر دی ہے، نیت استوار ہو گئی ہے، اب چلانا تو نے ہے، خطا کھاؤں گا، اپنی غلطی سے سیکھوں گا، توبہ کروں گا، اور جب شیطان مایوس کرے گا تو کہوں گا آمنت باللہ و رسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آیا، میری غلطی ہے، میں مانتا ہوں، میں نے یہ کرم کمایا ہے، یہ میرے ہاتھوں سے ہوا ہے، لیکن میری تقدیر میں بھی لکھا تھا، میں نے دیکھ لیا اس کو۔ اور جن لوگوں کو انزائٹیاں ہو گئی ہیں، ڈپریشن ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے کسی وجہ سے ہی ہوئے ہوتے ہیں،
لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی تقدیر میں لکھے تھے تو آپ تک مصائب آئے ہیں نا، نہ لکھے ہوتے تو کیسے آتے؟ لوگ پہاڑوں سے چھلانگے مار دیتے ہیں، جہازوں سے چھلانگے مارتے ہیں، لوگ پتہ نہیں کس کس سانپ کے بل میں ہاتھ دے دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، اور جس نے مرنا ہے وہ اکیلی سڑک پہ چلتا ہوا مر جاتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میری غلطی ہے، میں اس کو مانتا ہوں، اور میری تقدیر میں لکھا تھا، میں نے بھوگ لیا ہے، کاٹ لیا ہے، اللہ مجھے معاف کرے، مجھے ہدایت کا رستہ دکھائے، اور پھر چل پڑتا ہے، دوبارہ کوشش میں چل پڑتا ہے۔ اب کیا ہو گیا؟ توابین میں سے ہو گیا، پلٹ پلٹ کے آنے والوں میں سے ہو گیا، بار بار ریپینٹ کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ مقدر پہ الزام نہیں دھر سکتے، مقدر پہ ایمان لایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لا نہیں سکتے جب تک مقدر ہمارے ایمان میں داخل نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مقدرات کا خالق ہے، مقدر اللہ تعالیٰ کے دستے مبارک میں ہے۔ مقدر جو ہوتا ہے وہ نان ایگزسٹنٹ ہوتا ہے، مقدر کو ماننا پڑتا ہے، اور ناگواری تو کر نہیں سکتے، اس کو مکروہ تو جان نہیں سکتے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لا ہی نہیں سکتے۔ توحید ہمارا کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہم تقدیر پہ ایمان نہ لے آئیں، کیونکہ تقدیر اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ پیدا کرتا ہے تقدیر کو۔ اگر ہم تقدیر کو نہیں مانتے تو ہمارا ایمان ہی کامل نہیں ہوتا۔ تو اب الزام اس لیے نہیں دھر سکتے کیونکہ مقدرات جو ہوتے ہیں وہ نان ایگزسٹنٹ ہوتے ہیں۔ یہ جو تقدیر ہوتی ہے نا، تدبیر کی روح ہوتی ہے، یہ تدبیر کے جسم میں چھپ کے آتی ہے، ہر ایکشن سے ایک رزلٹ نکلتا ہے، میں نے آپ سے جیسے ابھی ذکر کیا ہے، اور اس کی وجہ سے ٹائم اینڈ سپیس میں تغیر پیدا ہوتا ہے، چینج آتا ہے، وہاں سے تقدیر پھوٹ پڑتی ہے۔ دونوں کو الگ الگ کر سکتے ہیں، ایک ہی سکے کے دو رخ ہوتے ہیں، دونوں سچ ہیں، لیکن کوئی ایک اکیلا رخ مکمل سچ نہیں ہے۔ عمل تو کرنا ہی پڑے گا، اگر نہیں کریں گے تو یہ بھی ایک عمل ہے، اس کے نتیجے میں بھی اللہ ایک تقدیر پیدا کر دے گا۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ کوشش سے ملتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے، اس کو وہاں سے ملنے لگ جاتا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے دعا کرنے سے ملتا ہے، اس کو دعا سے مل جاتا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے بس پڑے رہنے سے مل جائے گا، پڑے رہنے سے بھی مل جائے گا۔ بات پتہ کیا ہوتی ہے کہ دیا کیسے کیا ہے؟ رسوائی سے بھی دیا جاتا ہے، ڈاکے مارنے سے ملتا ہے، لوگوں کو رشوت کھانے سے ملتا ہے، لوگ گناہ کرتے ہیں وہاں سے بھی ملتا ہے، ان کو مقدر میں ہی لکھا ہوتا ہے۔ دیا کیسے جا رہا ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں نے کام دنیا میں کوئی بھی نہیں کرنا، میں اللہ سے دعا مانگوں گا، اللہ تعالیٰ بغیر مجھے ہاتھ لائے کچھ بھی نہ کیے روزی دے دے۔ تو آپ کوشش کرنے والے کا جو فلسفہ ہے اس سے پوچھ کے دیکھیں، وہ ہنسے گا، وہ کہے گا بیوقوف۔ میں نے کہا ایسے نہ کہو، تکبر نہ کرو، بیوقوف نہیں ہے، جنون نہیں ہو گیا ہوگا، بیلنس لوز کر گیا۔ اللہ ہے، اللہ دے دے گا اس کو۔ ہوگا کیا؟ وقت ایک جیسا ہی گزرے گا، ایک بندہ کوشش کے راستے پہ چلا، ایک بندہ نے کہا کہ میں دعا کے راستے پہ چلا۔ میں تو پہلے اس کو غلط اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اعتدال سے ہٹ گیا، اور کوشش کرنے والے کو بھی میں اعتدال سے ہٹا ہوا اس لیے کہتا ہوں کہ وہ دعا سے ہٹ گیا، وہ تقدیر کو ایمان لانے سے ہٹ گیا، وہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنے سے ہٹ گیا، اس نے سارا پہاڑ اپنے سر پہ اٹھا لیا، اپنی زندگی کو ڈیزائن کرنے نکل پڑا ہوا۔ اب یہ دونوں بندے چلے تو 25-30 سال لگ گئے، اور اس کے بعد ایک جگہ پہ دونوں آ کے واپس ملے۔ اب دونوں کی ایک ایک سچائی ہوگی کہ اس نے کوشش کتنی سچائی سے کی ہے، اس نے دعا کتنی سچائی سے مانگی ہے۔ اگر دونوں سچے ہوئے دونوں کو مل جائے گا۔ لیکن جو ادھر گیا ہے، جس نے کہا کہ میں اسباب کی دنیا میں آیا ہوں لیکن اسباب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، کوشش نہیں کروں گا، اور وہ میں اس طرح کو چلتا ہوں، اللہ مجھے دے دے گا، تو اس کو رسوائیوں سے ملے گا، تکلیفوں سے ملے گا، اذیتوں سے ملے گا، روگ آئیں گے، اس کو پاگل کہا جائے گا۔ اگر سچا ہے تو مل اس کو بھی جانا ہے، آزمایا جائے گا اپنے سچ میں۔ جب سے ابھی یہ ہماری گفتگو جاری ہے نا، تب سے لے کے اب تک جتنا وقت گزرا ہے، اس وقت میں نہ جانے لوگوں پہ کیا کیا بیت گیا ہوا ہے۔ 4-6-7 ارب کی دنیا ہے، پتہ نہیں کیا کیا بیت گیا ہے۔ کسی کا بچہ مر گیا ہے، کسی کی بیوی مر گئی ہے، کوئی خود مر گیا ہے، کسی کو پیسہ مل گیا ہے، کسی سے پیسہ چھن گیا ہے، کسی کو غم آ گیا ہے، کسی کو خوشی آ گئی ہے۔ تو مقدرات جو ہوتے ہیں نا، یہ آسمانوں سے ذرات کی صورت نازل ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہر لمحہ اللہ کا حکم جو ہے وہ جاری و ساری ہوتا ہے۔ اب اپنے اپنے حصے کا لینا پڑ رہا ہے۔ اس لینے میں تامل کیا ہے، اس میں ناگواری کیسی ہے؟ جب خوشی برضا و رغبت لے لیتے ہیں، اس پہ سوال نہیں کرتے کہ یہ کیوں دے دیا جی۔ ایک آدمی کا لکی ڈرا نکل آتا ہے، وہ کیا ڈپریشن کا ہمارا بھاگا پھرتا ہے کہ مجھے کیوں آ گیا یہ، میں تو اس کو ڈیزرو ہی نہیں کرتا تھا، یہ کیوں آ گیا؟ نہیں، لیکن اگر اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا یا اگر اس کے ساتھ کوئی اور سانحہ پیش آ جائے گا تو دکھی ہو جائے گا، نیچر ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ ریئیکشن چینج کرنے کی بات نہیں کر رہا، انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کی بات کر رہا ہوں کہ پتہ ہونا چاہیے، تو اس کا ہٹ کم ہو جاتا ہے، اس کی ہیبت کم ہو جاتی ہے۔ اگر خوشی لے رہے ہیں بڑے مزے سے، ڈیزرو کر رہے ہیں، تو غم بھی ہم نہیں لینا ہے۔ اب وہ بھی اگر خوشی ہماری ہے تو غم بھی ہمارا ہی آئے گا۔ اور سورہ رعد کی 15ویں آیت اس میں دیکھیں، اور جو آسمانوں اور زمین میں ہے، جو آسمانوں اور زمین میں ہے، سب خوشی سے خواہ مجبور ہو کے اللہ کو ہی سجدہ کرتے ہیں، اور ان کے سائے بھی ہر صبح شام۔ کلوز کر دیا، یہ سجدہ ہے، خوشی سے کرو یا غمی سے کرو، مان کے کرو نہ مان کے کرو، لینا تو پڑے گا، بندگی تو کرنی پڑے گی۔
بندگی کے بڑے بڑے درجات ہیں. ایک بندگی ہوتی ہے اطاعت کی، ایک بندگی ہوتی ہے نافرمانی کی. ہوتی وہ بھی بندگی ہے، وہ مجبوری کی بندگی ہے. جب دل کرے گا مارنے کا حکم ہو جائے گا اوپر سے آسمانوں سے تو موت بھیج دیں گے تو پھر مرنا پڑ جائے گا. کرے گا نا بندگی، بھاگ کے دکھائے کہاں جاتا ہے. یہ بھی ایک طرح کی بندگی ہے. نجات نہیں ہے اللہ سے. اللہ کی کائنات میں اللہ سے پناہ کسی کو نہیں ہے. اللہ کے پاس پناہ ہے، اللہ کے سوا کسی کے پاس پناہ نہیں.